السلام علیکم، میں ہوں شہاب الدین ثاقب۔ فکر و نظر میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ایک طرف جہاں اسرائیل فلسطینی مسلمانوں کا ان کے اپنے گھروں میں قتل عام کر رہا ہے، اس کی قابض افواج نے پچھلے 29 دنوں سے غزہ پٹی پر فضائی اور زمینی حملوں سے اس خوبصورت شہر کو ملبوں کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا اور بے رحم عالمی برادری خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ کیا بڑے اور کیا چھوٹے، کیا طاقتور اور کیا کمزور، تمام ممالک غزہ پر مظالم میں برابر کے شریک ہیں۔ حماس اور اسرائیل کے تنازع میں سب سے بزدلانہ کردار مسلم ممالک کا ہے۔ ان ملکوں کی بے بسی، لاچاری، مجبوری پر صرف افسوس کیا جا سکتا ہے۔ دنیا بھی سمجھ گئی ہے کہ بلند و بالا عالی شان محلوں میں رہنے والے یہ حکمراں اندر سے کتنے کمزور، بزدل اور کھوکھلے ہیں۔ تنہا اسرائیل کا مقابلہ تو دور، اسے خالص دھمکی دینے کی بھی ان میں ہمت اور جرأت نہیں ہے۔ یہ صرف مانگ سکتے ہیں، مطالبہ کر سکتے ہیں اور مذمت کر سکتے ہیں۔ عملی طور پر کچھ کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کے اندر دھڑکتا ہوا دل بھی نہیں ہے۔ ایک طرف تو یہ عالمی طاقتیں اور مسلم حکمراں ہیں، تو دوسری طرف ایسے بھی لوگ ہیں جن کے سینے میں غزہ کے معصوموں، بے گناہوں کے لیے درد ہیں، آہیں ہیں اور سسکیاں ہیں۔ وہ اپنے اپنے ملکوں کے بادشاہوں، حکمرانوں کی سخت مخالفت کرتے ہوئے اسرائیل کے وحشیانہ مظالم کے خلاف احتجاج اور مظاہرے کر رہے ہیں۔ انہیں اپنی جانوں کی بھی پرواہ نہیں ہے، مگر حق اور باطل کی اس جنگ میں فلسطین کے نہتے و مظلوم لوگوں کی حمایت میں کھڑے ہوئے ہیں۔ مصیبت کی اس گھڑی میں ثابت قدمی، صبر و شکر اور مضبوطی سے اپنے ایمان کو تھامے رہنے والے فلسطین کے یہ مظلومین دنیا کے لیے نذیر بنے ہوئے ہیں۔ یہ جانیں تو اپنی ہنس کر دے رہے ہیں، مگر ظالم کے خلاف سینہ سپر ہیں، جھکنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے مستحکم ایمان کو دیکھ کر، ان کے صبر و شکر سے متاثر ہو کر لوگ اسلام بھی قبول کرنے پر مجبور ہیں۔ ایسے لوگوں کی تعداد اب بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ گزشتہ دنوں فلسطین کے مضبوط ایمان سے متاثر ہو کر امریکہ کی معروف ٹک ٹاکر میگن رائس نے اسلام قبول کر لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ میگن رائس کے اسلام قبول کرنے کی ویڈیو اور خبر سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔ ٹک ٹاکر نے سوشل میڈیا پر اپنی ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں انہوں نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس ویڈیو میں وہ کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہو رہی ہیں اور کلمہ پڑھنے کے بعد اپنی نئی زندگی شروع کرنے پر خوشی کا اظہار کر رہی ہیں۔ دنیا کی پرواہ کیے بغیر رائس نے اب ایسے سوشل میڈیا صارفین کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا ہے جو انہیں اسلام قبول کرنے پر ہوشیار رہنے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے ورلڈ ریلیجن بک کلب کا مقصد ہر کسی کو اسلام کے ساتھ ساتھ دوسرے مذاہب کے بارے میں آگاہ کرنا تھا، اور میں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ اس وقت کیا جب میں نے اسلام کی تعلیمات کو اپنے ذاتی عقائد کے مطابق پایا۔ یہاں پر یہ بتانا ضروری ہے کہ میگن رائس نے غزہ میں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جاری تنازع کے مذہبی پہلو کو سمجھنے کے لیے ورلڈ ریلیجن بک کلب کا آغاز کیا تھا۔ میگن رائس نے اس حوالے سے اپنی ایک ویڈیو میں وضاحت کی ہے کہ اس کلب کا مقصد اسلاموفوبیا، نسل پرستی اور اس بات کی اہمیت کو سمجھنا تھا کہ فلسطینی لوگ قرآن پاک اور اس کی تعلیمات کو اپنے قریب کیوں رکھتے ہیں۔ اس بک کلب میں امریکہ کی اور دوسرے ملکوں کی اہم شخصیات بھی شامل ہیں۔ KKT انڈیا کی جانب سے میگن رائس کی جرأت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ بلا شبہ ان کے اس غیر معمولی قدم سے ان لوگوں کو ترغیب ملے گی جو اسلام کا دل کی گہرائی سے مطالعہ کر رہے ہیں۔ اسلامی فوبیا کا ہوا کھڑا کرنے والوں کے منہ پر کھلا تماچا بھی ہے، اور ان رہنماؤں کے لیے نذیر بھی جو فلسطینیوں کے قتل عام پر منہ تک کے بنے ہوئے ہیں۔ اسرائیل نے دنیا کے سامنے جن کی اوقات بتا دی ہے کہ ان کی کچھ بھی اپنی حیثیت اور وقت نہیں ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ مومنین کے لیے تو اللہ کا فرمان ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔